محترم و مکرم برادران و عزیز نوجوان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے دین اسلام کی سیاسی تعلیمات۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو کے حوالے سے جان لیجئے کہ ایک تو یہ کہ آج قدر طویل گفتگو ہوگی، موضوع بہت عام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کا ہارٹ ایشو ہے، الیکشن کا جو ہے وہ زور ہے، اور اب جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ قریب ہی ہے، 8 فروری۔ اور تیسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ موجودہ نظام سے ایک باغیانہ خیالات پر مبنی گفتگو ہوگی۔ وہ جو مولانا اکبر الہ آبادی نے فرمایا ہے، رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ دین کو لے کر آنا، جبکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ کوئی دینی آدمی، کوئی دینی شخصیت سیاست میں آ جائے تو کہتے ہیں کہ تمہارا ادھر کیا کام ہے۔ لہذا سیاست میں قرآن و سنت کی رہنمائی، یہ باتیں جو ہے نا اکثر و بیشتر ہمیں بڑی اوپری محسوس ہوں گی، بڑی عجیب سی بھی لگیں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ پوری کی پوری زندگی کے حوالے سے دین کی جو تعلیمات ہیں انہیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی فکر و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، اور یہ دین الحمدللہ کے مکمل ضابطۂ حیات، اس پہ کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے کے سارے مانتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطۂ حیات۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام پوری کی پوری انسانی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، تبھی اسے کہتے ہیں مکمل ضابطۂ حیات۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ حیات انسانی میں ہوتا کیا کچھ ہے، کون کون سے ایسے حصے ہیں اس کے بنیادی کے جس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں۔ وہ 6 کے 6 حصے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ لکھے ہیں۔ عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے۔ جہاں بھی انسان جو ہے رہ رہے ہیں وہ انہی 6 کے 6 حصوں کے اندر جو ہے زندگی گزارتے ہیں۔ انسانی زندگی کے یہ 6 کے 6 حصے جو ہیں وہ ناگزیر ہیں۔ جہاں بھی انسان ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی سیاسی نظام بنا کر رہیں گے، کوئی نہ کوئی ان کا معاشی نظام ہوگا، کوئی نہ کوئی ان کا معاشرتی نظام ہوگا، کوئی نہ کوئی ان کے رسومات کا نظام ہوں گے، اسی طرح سے عبادات کے نظام ہے، اسی طرح سے ان کے عقائد کا کوئی نہ کوئی نظام ہے۔ انہیں 6 کے 6 گوشوں کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے، کسی بھی گوشے کو وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اب جب ہم اسلام کے بارے میں یہ جان چکے کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس کا مطلب ہے 6 کے 6 حصوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم، ظاہر ہے انسانی زندگی کے لیے 6 حصے لازمی ہیں، اگر ہم کسی شعبے کے اندر اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو کوئی نہ کوئی اور تعلیم، کوئی نہ کوئی اور نظام، کوئی نہ کوئی اور رہنمائی ہمیں لینی پڑے گی، اس کے بغیر زندگی تو نہیں گزار سکتے۔ کیا معیشت کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے۔ تو اگر اسلامی معیشت اختیار نہیں کریں گے تو کوئی اور معیشت تو لیں گے نا۔ اسی طرح سے معاشرت بنا کے رہنی ہے ہم نے، اگر اسلامی معاشرت نہیں لیں گے تو کوئی نہ کوئی اور معاشرتی نظام لے کر آئیں گے، اور اسی طرح سے جو ہے سیاسی نظام کے بغیر بھی انسانی زندگی نامکمل ہے۔ اگر اسلام کی سیاسی تعلیمات ہم نہیں لے کر آئیں گے تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ چیز لے کر آئیں گے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ خاص طور پر یہ جو اجتماعی گوشے ہیں ان میں اکثر و بیشتر ہم اسلام کی تعلیمات چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اسلام سے باہر کی جو بھی رہنمائی ہے، جو بھی تعلیمات ہیں، وہ ہم نے حاصل کر رکھی ہیں اور ہم ان پہ عمل پیرا ہیں۔ اور ہمارے پاس اب جو اسلام ہے وہ بس محدود ہو گیا ہے عقائد، عبادات، رسومات کی حد تک، اس میں بھی مکسنگ ہے بہت زیادہ، اور باقی جو ہے ساری معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، یہ ہم نے باہر سے لے رکھی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا اسلام قبول ہو جائے گا؟ ایسا اسلام قبول نہیں ہوگا، جان لیجیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ پورا کا پورا نظام اللہ کا ہونا چاہیے تھا، ہم نے کیا کیا؟ اس میں سے کوئی چیزیں نکال دی کہ اور سے لے لی۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اس طرح کے اسلام کو قبول فرما لے گا؟ کیا یہ وہی اسلام رہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ وہی اسلام ہے جو امانت ہمارے سپرد کر دی گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے اس میں کیا کر دیا؟ ہم نے تبدیلیاں کر دی اس کے اندر۔
یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی شخص جو ہے ہمیں کوئی اپنی کوئی چیز استعمال کے لیے دے، گاڑی استعمال کے لیے دے، اب ہم اس میں تبدیلیاں کر دیں، ہم ٹائر اسے نکال کے اور لگا دیں، اور اس کی سیٹیں جو ہے نکال کے اور اس میں ڈال دیں، اس کا انجن نکال کے کوئی اور اس میں ڈال دے، اور جب یہ گاڑی لے کر جائیں گے اس بندے کے سامنے تو وہ کیا اون کرے گا اس گاڑی کو؟ میں نے یہی گاڑی دی تھی تو بڑی توجہ طلب بات ہے، اور یہ وہ بات ہے جو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر بتائی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین یعنی نظام حیات اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے لے کر آئے گا فلن یقبل منہ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے، چاہے کسی غیر اسلامی نظام کے تحت جو ہے یہاں پہ کتنا ہی بڑے مفادات مراعات حاصل کر رہا، آخرت میں ایسا اسلام ایسا دین لے کر جائے گا اللہ کے سامنے تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ جو دین اسلام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے کامل کر دیا ہے تمہارے دین کو یعنی نظام حیات، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا میں نے تمہارے اوپر اتمام کر دیا ہے، پوری فرما دیا اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اسلام کو ہی بطور دین، بطور سسٹم آف لائف، بطور نظام حیات۔ تو ہمارے پاس جب ایک چیز کامل ہے، یا تو یہ ہے کہ اس میں ہو کوئی کمی تو پھر ہم کہیں اور سے لے کر آئیں، یا یہ ہے کہ اس سے بہتر چیز ہمیں مل رہی ہے تو چلو اس کو چھوڑ دیں، بہتر لے کر آئیں، کمی بھی نہیں ہے، پورا ہے، مکمل ہے، سب مانتے ہیں، پھر کہیں اور سے کیوں سے جو ہے وہ نکال کے اور لا رہے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ اللہ کا دیا ہوا نظام بہتر نہیں ہے؟ تو تبھی اور جو ہے اس کو نکال کے اور لے کر آ گئے اس میں۔ یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہی چیزیں ہم نے سمجھنی ہے۔ تو سیاست بھی اسلام دین انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور اسلام چونکہ مکمل ذات حیات ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سیاست بھی اسلام کے مطابق کرنی ہوگی۔ تو یہی باتیں ہم نے سمجھنی ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ اگر کوئی مذہبی آدمی، دینی آدمی سیاست میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں تیرا ادھر کیا کام؟ تیرا کام ہے مسجدوں میں بیٹھ، تیرا کام ہے حجروں میں بیٹھ، تیرا کام ہے خانقاہوں میں بیٹھ، سیاست میں تیرا کوئی کام ہے بھلا؟ ادھر تو بھول کے آ گیا ہے۔ حالانکہ یہ ہم سب کی یہ اب اس پہ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ انبیاء کیا کرتے تھے۔ علما ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، جب بھی کوئی نبی وفات پا جاتے ان کی جانشین فوراً آ جاتے تھے۔ اب صرف یہ ہے کہ اب میرے بابوسفر چلتا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اب وہ اس منصب کو کون سنبھالیں گے؟ مسلمان ہی سنبھالیں گے بطور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے، کام انہی لوگوں کا ہے۔ اسی پہ اقبال نے بھی فرمایا ہے جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، یہ جو کہیں پہ بادشاہ کا نظام ہے، ذل الہی فلاں 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 فلاں، جلال بادشاہی کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بتایا ہمیں یہ گیا ہے، کیا یہ بات ہمیں پڑھائی جاتی ہے ہمارے کہیں نصاب کے اندر؟ کیا ہماری یہ سوچ بنائی جاتی ہے کہ اگر سیاست میں سے دین کو نکال دیں گے تو چنگیزیت کس چیز کی علامت ہے؟ ظلم کی علامت ہے، بربریت کی علامت ہے، حیوانیت کی علامت ہے۔ آج چونکہ ہم نکال چکے ہیں نا دین کو سیاست سے، تو پھر وہ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ کہ نہیں دیکھ رہے؟ حالات ہم سب کے سامنے ہے کہ اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ دین ہے جو آگے ہم سمجھیں گے کہ جو ہر ایک کو جو ہے وہ ٹھیک رکھتا ہے۔ اب اسلام کی سیاسی تعلیمات جو ہمارا عنوان ہے وہ کیا ہے؟ اب مختلف نکات آپ نوٹ کیجئے گا۔ پہلی بات یہ ہے کوئی بھی سیاسی نظام ہو اس کے اندر سب سے پہلی بات جو طے کی جاتی ہے کہ اس میں حکومت کا حق کس کا ہے۔
کون قانون بنائے گا، کون قانون کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، کون کوئی نیا قانون بنا سکتا ہے، یہ حق کس کا ہے؟ تو بادشاہی نظام کے اندر یہ حق کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا اور اس شاہی خاندان کا ہوتا ہے۔ ایک نظام ہے جہاں پہ کمیونزم آتا ہے، تو وہاں پہ یہ حق جو ہے وہ ایک خاص مخصوص پارٹی ہے اس کو ملے گا جو اس خیالات کے حامل، جسے کہتے ہیں پارٹی ڈکٹیٹرشپ، اس کے علاوہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ ایک نظام ہے جو آمریت، جس کا ہم نے بار بار مشاہدہ کیا، آمریت، مارشل لا۔ مارشل کسے کہتے ہیں؟ فوجی کو۔ لا مانی قانون، تو مارشل لا میں کس کا قانون چل رہا ہوتا ہے؟ فوج کا چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف جو ہے وہ الفاظ آپ کو سننے کو ملتے ہیں، ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم ہو جائے، تو ٹیکنوکریٹس مختلف جو ہے نا مختلف شعبوں کے اندر جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھی ماہرین ہیں مختلف شعبہ جات، ان کو ملا کے حکومت بنا دی جائے اور وہ جو بھی مرضی چاہے قانون بنائے، انہیں کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت۔ اور ایک لفظ جو ہے بہت عام ہے اور وہ ہے جمہوریت، ڈیموکریسی۔ تو اس میں حق کی حاکمیت کس کا ہے؟ قانون دینے کا، بنانے کا، تبدیل کرنے کا، نیا قانون بنانے کا، تو یہ حق کس کا ہے؟ عوام الناس کا ہے۔ اسلام کی جو سیاست ہے اس میں یہ حق کی حاکمیت کس کے پاس ہے؟ اسلام میں۔ سب مانتے ہیں اس بات؟ تو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی پہلی بات کیا ہے کہ حق کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کا ہے، نہ کسی خاندان کے پاس ہے، نہ کسی خاص پارٹی کے پاس ہے، نہ کسی خاص جو ہے وہ کوئی انتظامی کوئی ادارہ ہے تو اس کے پاس ہے، اور نہ ہی کوئی عوام کی طاقت ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو، بلکہ اسلام میں یہ اختیار، اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لیے۔ ایک اور مقام پر آتا ہے سورۃ المائدہ میں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، دو مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین۔ اسی طرح سے قرآن حکیم میں 8 مرتبہ یہ الفاظ آتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ 12 مرتبہ الفاظ آتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ تو کیا ایک مرتبہ کا بتا دیا جانا کافی نہیں تھا؟ ایک مرتبہ بھی الفاظ یہ آ جاتے تو کافی نہیں تھا؟ اتنی تکرار کے ساتھ یہ الفاظ ہیں قرآن پاک میں اور بہت سے مقامات ہیں۔ اس لیے اقبال نے فرمایا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ بڑی پیاری نظم ہے ان کی، سلطنت کے عنوان سے، سلطنت پڑھیے کبھی اسے ذرا، ہم ان چیزوں کو نہیں پڑھتے، ہم اقبال کو لفٹ نہیں کراتے۔ حکیم الامت ہیں، کیا مطلب ہے حکیم الامت کا؟ امت کے امراض کی تشخیص اور ان امراض کا علاج بتانے والے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ تو یہ نظم بھی ان کی پڑھنے والی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ اور اس کا جو آغاز کیا ہے نا قرآن پاک کی ایک آیت سے کیا ہے، آتش کو بتاؤں رمز آیا ان الملوک، ان یہ قرآن پاک کی آیت، اس کا مطلب سمجھاؤں تمہیں؟ آتش کو بتاؤں رمز آیا ان الملوک، خواب سے بیدار ہو، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری۔ یہ بڑی پیاری نظم ہے، بہت پیاری نظم ہے، اور اسی میں جو ہے وہ فرماتے ہیں ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کی فطرت میں نہیں غیر از نوائے کیسری، کہ کیسر و کسرا والا نظام ہے وہ، دیوی استبداد جمہوری کباب پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، کیا بتا گئے ہیں؟ مجلس آئین اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری، گرمی گفتار عزائے مجالس علماء، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بڑی پردور بحثیں ہوتی ہے اور بڑی جناب دھواں دھار تقریریں ہوتی ہے، وہ چیز تمہارے لیے کر رہے ہیں، یہ سرمایہ دار اپنے لیے کر رہا ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں اس شراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو، یہ تو قید خانہ ہے تیرے لیے، اسے تو اپنے لیے جو سمجھا بیٹھے، اس میں بہتری پیدا ہو جائے گی۔
یہ پورے کے پورے نظام کے بخی ادھیڑ کر رکھتی ہے اس نظام کے اندر، اور ہم پڑھتے ہی نہیں۔ تو اسی میں فرمایا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آ جائے۔ تو پہلی بات یہ جان لیجئے، جب اسلامی نظام سیاست کو سمجھ رہے ہیں تو اسلام میں حق حاکمیت اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی خاندان کا نہیں ہے، جمہور کے نمائندوں کا نہیں ہے، کسی مقتدر طبقے کا نہیں ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب وہ جو شعر ہے کہ غالباً اقبال کا ہی ہے یا کسی اور کا ہے، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می روت دیوار کج۔ اگر کوئی معمار ہے وہ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دے گا بنیاد، تو اوپر دیوار کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، جہاں تک بھی لے جاؤ کہ دیوار ٹیڑھی رہے گی۔ تو ہمارا چونکہ پہلی بنیادی غلط ہے، جمہور کے نمائندوں کا حق حاکمیت، گورنمنٹ اور جمہوریت کی کیا تعریف ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل فار دا پیپل، یہ ہے اس کا اصول، لوگ جو چاہے قانون بنائے، ان کی مرضی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنا حضرت قرآن یہ کفر ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ سورۃ المائدہ کا ایک پورا رکوع اسی پر ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے نازل کیے جانے کا مقصد بیان فرمایا۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے انسانوں کے لیے تھی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس کے ذریعے سے فیصلے کیا کرتے تھے اللہ کے انبیاء ان لوگوں کے لیے کہ جو خود اللہ کے فرما بردار تھے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے دنیا کے اندر، ان میں فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کیا کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور اللہ والے اور جو بھی ان کے علماء و مشائخ، وہ بھی فیصلے کیا کرتے تھے اللہ کی اس کتاب کے مطابق، بمستحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اس لیے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ یہ ہے کتاب کی حفاظت، کتاب کی حفاظت، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر پوری طرح سے نگران، ماننے والے تھے، تسلیم کرنے والے تھے، گواہی دینے والے تھے۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، انہیں کہا گیا تھا واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو میری آیات کو حقیر مول، حقیر فائدے کے عوض نہ بیچ دینا، دنیاوی مفاد۔ اور آگے فرمایا اسی آیت میں ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو لوگ بھی فیصلے نہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ایسے ہی لوگ تو کافر۔ اچھا وہاں پہ دیکھیں، نوٹ کیجئے، قرآن پاک کے اندر غور کیا کر، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، حکومت کرنی ہے، اور ہے کن کے پاس؟ انبیاء کے پاس، ربانیون، احبار، ان کے پاس ہے۔ کوئی جگیرداروں کا تذکرہ ہے وہاں پہ تو نظام حکومت ہی ان کے پاس تھا، فیصلے انہوں نے کرنے تھے، جو اس کتاب کے جاننے والے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا ادھر کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ اگلی آیت کے اندر ہے کہ ہم نے اس کتاب کے اندر لکھ دیا تھا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور پھر زخم کا اگر کسی کو پہنچائے تو اس کا بھی قصاص ہوگا۔ آگے فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو بھی فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ایسے لوگ تو ظالم۔ پھر انجیل کا تذکرہ ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ فیصلے کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو بھی فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ایسے لوگ تو فاسق ہیں، ظالم، نافرمان۔ پھر آگے قرآن پاک کا تذکرہ ہے، آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی حق کے ساتھ، آپ بھی ان کے درمیان فیصلہ کریں اللہ کی کتاب کے مطابق۔ پوری تفصیل ہے، اس کا موقع نہیں ہے، ایک ایک لفظ توجہ طلب ہے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اگر نہیں کر رہے اس کے مطابق تو کفر ہے، ظلم ہے، اور یہاں پہ ظلم بامانی شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا حق تھا، اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے تھا، اللہ کو ہٹا کر اپنا نظام نافذ کر دیا۔ اللہ کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ اللہ کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے اپنے ساتھ ظلم کو شرک قرار دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھی قرار دیا گیا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات قرآن پاک میں واضح طور پر ہے، اگر کوئی حق حاکمیت لے کر آتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہیے اس بات کا اعلان کیجئے کہ کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ یہ ہے توحید فی الذات۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اگلی بات ہی آئی ہے، اور حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کوئی اگر حاکمیت کا مدعی بن کر آ گیا ہے زمین پر یا کسی بھی حصے پر، تو یہ در حقیقت اللہ کے حق کی حاکمیت کو چھین کر خود ہی جو ہے وہ حاکم بن جانا چاہتا ہے۔ اور اگلی آیت ہے اگلی سورہ ہے سورۃ القاف، اس میں بھی فرمایا گیا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں، اپنے اختیار میں، اپنی حکومت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو یہ کہلاتا ہے شرک فی الحقوق۔ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ لکھا، پہلی بات تھی عقائد۔ عقائد میں یہ ہے کہ توحید کا اقرار اور توحید پر عمل بھی اسی کے مطابق ہو۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے توحید عملی، اس کا عنوان یہی ہے۔ عمل میں توحید کیسے ہوگی؟ توحید عملی، توحید کا اقرار اور اس پر عمل، اور شرک کا انکار اور اس سے اجتناب۔ تو شرک کی قسمیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس میں بھی کتاب ہے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی، حقیقت و اقسام شرک۔ یہ پہلی جو سیڑھی ہے ہماری، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دو کتابیں ضرور مطالعہ کیجیے، اور بھی اس موضوع پر جو بھی لٹریچر ہو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیجیے گھر میں رکھ کر۔ دیکھیے کتنی کتابیں پڑھائی ہم نے خود پڑھی یا بچوں کو پڑھائی، کتنی کتابیں، کتنے سلیبس، کتنے کورس۔ ہم سال کا حساب تو کریں، کیا ہم توحید پر مبنی کتابیں لے کر آئے گھر میں؟ کیا شرک کی معلومات کے لیے گھر میں کوئی کتابیں رکھی ہیں ہمارے ہیں؟ ہم نے تو بنیادی جو ہے وہ بنیادی کمزور رکھی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اگلی نسل کو بھی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، سب سے زیادہ فوکس جس پہ کرنا ہے، عقائد کی کچھ توحید پر آ جائیں، شرک سے بچ جائیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ تفاصیل جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ کوئی بات آپ کو معلوم ہوگی، مجھے نہیں معلوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے معلوم ہے آپ تک نہیں، تو میں جو ہے جیسے میں آپ کو کتابیں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان حوالے سے جو ہے وہ ان معلومات کو جو ہے وہ پڑھیں، ان کی تفاصیل جاننے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا، ایک ہے شرک فی ذات، یہاں پہ بات ہو رہی تھی، ایک ہے اسی کتاب کے اندر ہے، ایک ہے شرک فی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور ایک ہے شرک فی الحقوق، اللہ تعالیٰ کا حاکمیت کا حق ہے یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہ شرک فی الحقوق کی ایک قسم ہے کہ انسان کہے کہ میں حاکم ہوں یہاں کا، اور اس کے حق حاکمیت کو تسلیم کرنا بھی در حقیقت شرک ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، خلاف شریعت قوانین اگر کوئی نافذ کرتے ہیں، ظاہر ہے جو اللہ کی حاکمیت قائم نہیں کرتے تو وہ جو بھی نظام بنایا ہے انہوں نے، بہرحال وہ خلاف شریعت ہوگا۔ تو خلاف شریعت جو ہے نظام نافذ کرنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ طاغوت ہے۔ طاغوتی نظام کی اصطلاح سنتے ہیں نا، طاغوتی طاقتیں، طاغوتی نظام، تو یہ کون ہوتے ہیں؟ کبھی اس کی بھی تفصیل جاننے کی کوشش کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جب ایک ریاست کا جو ہے وہ ڈھانچہ بنایا، تو اس میں بہرحال ابتدائی طور پر یہ تھا کہ وہاں پہ یہود بھی تھے۔ اب یہود کے اندر بھی علماء تھے، ان کے بھی جو ہے وہ کوئی فیصلے کرنے والے تھے، اور ادھر اسلام کے اندر فیصلہ کرنے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جو بندہ ہوتا تھا حق پہ، وہ فیصلہ لے کر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چاہے کوئی نان مسلم ہی کیوں نہیں ہوتا، اور جو بندہ حق پہ نہیں ہوتا تھا وہ فیصلے لے جاتے تھے طاغوتوں کے پاس، کیونکہ ادھر سے انہیں ریلیف ملنے کا امکان تھا، ادھر سے امکان نہیں تھا۔ تو جھگڑا ہو گیا ایک مسلمان کا ایک یہودی سے، یہودی حق پہ تھا، وہ کہتا ہے فیصلہ لے جاتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کہہ رہے ہیں فیصلہ لے جاتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اس واقعے پہ یہ آیات، تو ذرا سنیے سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کا حال جن کا یہ زعم ہے، خیال ہے، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل،
کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا، قرآن پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھنے والے ہم سب جو ہے نا، سب پہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، اب دعویٰ یہ ہے، خیال یہ ہے ان کا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے فیصلے کروائیں طاغوت کے پاس جا کر۔ تو وہاں پہ طاغوت کن کو قرار دیا جا رہا ہے؟ یہودیوں کو۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، طاغوتی فیصلوں کی طرف جا چاہیں، طاغوتی عدالتوں سے جو ہے وہ بری ہو جائے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر چھوڑے بڑی دور کی گمراہی کے۔ آج ذرا اس آیت کے حوالے سے ہم دیکھیں، ہم اپنے فیصلے لے جانا چاہیں تو کدھر لے کے جائیں گے؟ ہم اپنے فیصلے کون سی عدالت میں لے کر جائیں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت یہاں پہ ہے اویلیبل؟ کوئی موقع ہے؟ نہیں نا، تو کون سی عدالت میں لے جانا؟ وہاں تو موقع تو تھا نا، ہم نے تو وہ آپشن ہی نہیں رکھی نا، آپشن ہی نہیں رکھی۔ اور ایک ہم نے صرف جو ہے وہ دکھاوے کے طور پر وفاقی شرعی عدالت قائم کر رکھی ہے، اس کی بھی پوری اتھارٹی نہیں ہے، اس پر بھی کافی ساری بیڑیاں پابندیاں لگا رکھی ہے، فلاں 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 چیزیں جو ہے اس کے دائرہ اختیار سے اس کی جورسڈکشن محدود کر دی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، تو سپریم کورٹ کے طاغوتی عدالت کے تابع کر دیا ہے ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو۔ یہ ہے ہمارا نظام، یہ ہے ہمارا نظام جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ دیکھیے، سیاست کے حوالے سے میں نے 3 باتیں لکھی ہیں، اس کے 3 بنیادی پہلو ہیں، اسی کی جو ہے یہ تفصیل ہے، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ یہ جدید دور کی تقسیم ہے کہ ان شعبوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ اسلام کے آغاز میں جو ہے یہ چیزیں شروع میں جو ہے نا وہ ایک ہی تھی۔ قانون دینے والے بھی کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتظامی آرڈرز بھی دینے والے کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فیصلے کرنے والے بھی کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد پھر خلفائے راشدین آتے رہے، وہی سارے یہ کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اب جو ہے وہاں پر جو عدلیہ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے تھی، اب وہاں پہ کون آ گیا ہے؟ طاغوت آ گیا ہے۔ ہم اپنے فیصلے انہیں طاغوتی عدالتوں میں، اسی کی وکالت ہے، اسی کی ججی ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ سارا کا سارا عوام الناس بھی پابند ہے، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام ہے بڑا۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کیسا ہنسی فریب ہے جو کھائے ہوئے ہے ہم۔ سورۃ النحل، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر اپنے رسول بھیجے، کس پیغام کے ساتھ؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، اس سے بچ جاؤ۔ سورۃ الزمر میں فرمایا اسی طاغوت کے حوالے سے، وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور جو لوگ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں؟ غلامی۔ جو طاغوت کی غلامی سے انکار کرتے ہیں، ہم کسی طاغوت کی نہیں مانیں گے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے ہے خوشخبری، وَبَشِّرْ عِبَادِ، اور میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ طاغوت۔ اگر اللہ کا نظام نہیں ہے، شرعی عدالتیں نہیں ہیں، تو طاغوتی نظام ہے، اور ہم سارے کے سارے اس کے پابند ہیں، اسی کے مطابق اپنے سارے جو ہے وہ فیصلے کراتے ہیں۔ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ شرعی عدالت کے اندر جو ہے ہم اپنے فیصلے لے جائیں۔ اگلی بات، 5واں نکتہ، اگر اللہ کا نظام نہیں ہے تو کیا بس ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں ہم اسی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں؟ اس نظام کو تبدیل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان کے ساتھ جو بھی باطل کے نظام کے حامی ہیں ان کے ساتھ قتال جاری رکھو جب تک کہ فتنہ، فساد، ہمہ قسمی ختم نہ ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اس میں بھی ہماری کتاب ہے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی، ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے رہنمائی فرما گئے۔
فرائض دینی کا جامع تصور، 3 بنیادی فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ خود پورے دین پر چلو، اللہ کا حکم ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ مان چکے دین یہ سارا کا سارا ہے، تو بھی سارے کے سارے دین پر عمل کرنا ہے نا، اس کا مطلب تو یہی ہے، تو خود پورے دین پر چلو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی پورے کے پورے دین کی دوسروں کو دعوت دو۔ یہاں پہ میں کیوں حاضر ہوا کھڑا ہوں؟ ایک شعبہ زندگی ہے جس میں ہم اپنی اس موقع ہے، اس وقت مختلف جو ہے وہ شعبہ جات کے حوالے سے یہاں پہ گفتگویں ہوتی رہتی ہے۔ ہم چھوڑ چکے ہیں آپ سے یہ باتیں، جو ہے آپ جیسے ابھی سمجھ رہے ہیں آگے بھی سمجھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے اس شعبہ زندگی کے حوالے سے، دوسروں کو دعوت دو۔ اور تیسرا فرض اس میں بتایا گیا ہے، وہ متعلقہ آیات ساری چیز اس میں کوٹ کی گئی ہے، اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ قائم کرنا، باطل کو ہٹانا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ یہ پوری آیت آگے جو ہے ان کی خصوصیات آئی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ ہیں انفرادی ان کے معاملات۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، وہ ماحول معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پامال نہیں ہونے دیں گے، یہ نظام نہیں مٹنے دیں گے۔ اسی کا نام ہے اقامت دین، سورۃ الشورى کے اندر ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے قائم کرنے میں متفرق نہ ہو۔ 5ویں بات ہو گئی۔ 6ٹھی بات، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت مطلق ہے۔ مطلق سے مراد کیا ہے؟ ہر حکم ماننا ہے، کمپلیٹ۔ اور نیچے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے۔ جو اولو الامر کا حکم قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہوگا مانیں گے، جو حکم اولو الامر کا قرآن و سنت سے بائی پاس کرتا ہوگا اس کو نہیں مانیں گے۔ بڑی مختصر سی بڑی کام کی حدیث پاک ہے، ذرا یہ بھی ہم یاد رکھ لیں۔ پلے باندھنے سے تھوڑے سے الفاظ ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہیں، سادہ سے الفاظ ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ان الفاظ میں کون سا لفظ ایسا ہے کہ جو ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہے؟ اطاعت لا منی نہیں، سب سمجھتے ہیں نا؟ اطاعت نہیں ہے، اطاعت لمخلوق، مخلوق میں سے کسی کے لیے، کس معاملے میں؟ فی معصیت الخالق، معصیت نافرمانی، کس کی نافرمانی؟ جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، خالق کی نافرمانی۔ تو مراد کیا ہے؟ مخلوق میں سے جو بھی اولو الامر ہے، جو بھی اولو الامر ہیں، اگر ان کا کوئی ایسا حکم آ گیا جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹتا ہے، تو ان کی کوئی اطاعت نہیں کرے۔ یہ بات آئی ہے سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 59 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واولی الامر منکم۔ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی۔ دو کے ساتھ لفظ آیا ہے اطیعوا، اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی آیا اطیعوا، اولو الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا۔ تو دو اطاعت اگر تو ہوتا ایسے اطیعوا ایک دفعہ آتا، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی، تو اطیعوا تینوں کے ساتھ لگ جاتا۔ تو یہ جو اطیعوا کا حکم ہے یہ تینوں کے لیے آیا ہے، اور اگر تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتا، اللہ کے ساتھ بھی جیسے ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جیسے، اور اولو الامر کے ساتھ بھی اطیعوا لگ جاتا، تو اس میں بھی ان کی ہر بات ماننی تھی۔ لیکن دو اطاعتیں تو ہیں مطلق، اولو الامر کی اطاعت ہے مشروط، اس لیے آگے فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں، کسی حکم میں تمہارا تنازع آ جائے۔ اب یہ تنازع کس کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں تنازع، اللہ کے رسول کے ساتھ کر سکتے ہیں تنازع، کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اولو الامر۔
اگر اولو الامر کا حکم کوئی آ گیا، تمہیں حکم ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اولو الامر کا حکم مانتے ہیں تو ان میں سے کسی کی نافرمانی ہوتی ہے، تنازع پیدا ہو گیا کہ نہیں ہوگی؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو لوٹاؤ اس تنازع کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ادھر لے کے جاؤ، کس کا حکم اس کے تحت ہے؟ اگر اولو الامر کا حکم جو ہے وہ ان کے خلاف جا رہا ہے، واپس ہو جائے گا، اور اگر اولو الامر ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تحت ہے تو مان لیں گے۔ یہ ہے اصول۔ اب ادھر بھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے اولو الامر کا کے لیے تو طے کر دیا، آتی ہو تو وہ تو ماننا ہی ماننا، کیا تھا اوپر سے حکم آیا، یہ جو بھی غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں جی جناب جی اس نے جو ہے وہ پیسے لگیں گے جی، کیا کر اوپر تک پہنچانا ہے، اوپر سے حکم ہے جی، تو یہاں کے لیے تو ہے آتی تابعدار، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مطلق نفی، کسی حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ نظام بن گیا ہمارا، یہ سوچ بن گئی ہے ہماری، کہاں اللہ کی اطاعت، کہاں اللہ کے رسول کی اطاعت، اولو الامر ہی سب کچھ ہے، جو کچھ وہ کہے گی، جو گھر کا بڑا کہہ دے گا، جو افسر کہہ دے گا، جو برادری کہہ دے گی، جو پارٹی کہہ دے گی۔ اب پارٹی کہتی ہے نا، ہمارے یہاں سیاسی ہے نا وہ قانون، جو پارٹی کوئی فلور کراسنگ نہیں کر سکتا، ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر وہ پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دے گا اس کی رکنیت ختم ہے نا، جیسا بھی پارٹی کہے گی اس کا حکم ماننا چاہے جیسا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بٹ کر ہے جی، آتی اللہ و آتی الرسول، یہ تو ہے مطلق، اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہوگی، اور اس کے لیے ذہن میں بٹھا لیجئے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اور مخلوق میں سب سے پہلے جو ہے وہ شامل کرنا ہے اپنے آپ کو، پھر کام بنے گا۔ میں بھی مخلوق ہوں کہ نہیں ہوں، اس سے جواب دینا ہوگا، اس کا بھی کوئی حکم آئے، اس کا بھی کوئی حکم آئے تو کیا مان لیں؟ اس کے لیے استثناء ہے، اگر اس کو استثناء دیں گے تو باقی کی بھی ماننی پڑے گی، جب اس کی بھی نہیں مانیں گے تو کسی اور کی بھی جو ہے وہ پھر ایسا کا حکم نہیں مان سکیں گے، جس نے اپنے آپ کو جواب دے دیا ہے وہ کسی اور کی کیا مانے گا؟ یہ والا ایمان قوت پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی جواب دے دینا۔ آگے آئیے، اب حاکمیت اللہ کی ہے، بندوں کے لیے کیا ہے اسلام میں؟ بندوں کے لیے خلافت ہے، بندوں کے لیے کیا ہے؟ خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں پیدا ہی نہیں کیا تھا، ہمارا منصب جو ہے وہ پہلے طے کر دیا، ڈیزگنیشن، بنے نہیں ہیں ہم ابھی، ڈیزگنیشن ہمارا پہلے بن گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ، تو انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت ہے۔ خلافت کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے اس کے لیے مثال ہے، یہاں پہ پہلے جو ہے وہ 47 سے پہلے جو ہے وہ حکومت ہوتی تھی برطانیہ، تو پارلیمنٹ کہاں تھی، قانون کہاں بنتے تھے؟ برطانیہ میں۔ یہاں پہ کوئی پارلیمنٹ مقننہ نہیں تھی، یہاں پہ ان کا ایک نمائندہ ہوتا تھا، اسے کیا کہتے تھے؟ وائس رائے، وہ وہاں سے قانون لیتا تھا اور یہاں پہ وہ نافذ کرتا تھا۔ یہ ہے خلافت کی شکل۔ انسان کیا ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے، وہاں سے قانون لے گا اور اللہ کی پوری زمین کا وہ حاکم ہے، وہاں پہ وہ نافذ کرے گا، یہ ہے تو انسان کے لیے خلافت۔ سورہ صاد کے اندر آئے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، یا داود، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو اب لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، اور دیکھنا اپنی مرضی نہیں کرنی، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی، حق جدھر ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اپنی مرضی کرنا تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا، اپنی مرضی کرنے لگ جائیں گے، اللہ کے راستے پہ نہیں رہ سکیں گے۔ ایک جلیل القدر جو ہے وہ ہستی سے فرمایا جا رہا ہے، ایک جلیل القدر نبی سے فرمایا جا رہا ہے، اور آگے فرمایا
ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ بھی اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، ہٹ گئے، لہم عذاب شدید، پھر ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب کتاب کے دن کو بھلا بیٹھے۔ اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، کیسے زندگی گزاری تھی، کیسے فیصلے کیے تھے، میرے حکم کے مطابق کیے تھے، میری منشا کے مطابق کیے تھے، یا اپنی مرضی کی تھی۔ ہر انسان یہاں پہ مختلف فیصلے کرتا ہے، مختلف فیصلے کرتا ہے، میں کون سا روزگار اختیار کروں، کون سا روزگار نہ اختیار، فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں سے دیں؟ اپنی مرضی کریں گے، اللہ کے حکم کو دیکھیں گے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو دیکھنا شروع کر دیں اسی روزگار میں، ہمارے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے یا حرام کھانے کا حکم دیا؟ حلال کھانے کا۔ تو اب اگر میں اپنی روزی میں حلال پہ بھی میرا رب کا حکم ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں حلال کھاؤں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا ہر شعبہ زندگی ٹھیک ہو جائے گا، سیاست ٹھیک ہو جائے گی، عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گی، فوج ٹھیک ہو جائے گی، بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے گی، تجارت ٹھیک ہو جائے گی، تعلیم کا شعبہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کون سا شعبہ ایسا بچتا ہے؟ زراعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر جگہ پہ معاش ہے نا، معاشی سرگرمی ہے نا یہ ساری کی ساری۔ تو معاش میں ہم طے کر لیں کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اسی طرح سے اور مختلف جو ہے وہ گھر میں آئے، ایک پردے کا نظام ہے، وہ بھی ایک فیصلہ ہے، اپنی مرضی کریں یا اللہ کے حکم کے مطابق، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہتری یہ آئے گی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اگلی بات سورۃ النور کے اندر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم میں سے ان کے ساتھ کہ جو ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کریں گے، لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ تو بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ آج اسلامی دنیا کے اندر خلافت ہے؟ آج کہیں پہ کسی ملک کے اندر خلافت کا ادارہ، کسی ملک کے اندر کہیں نہیں ہے۔ یہ کب ختم ہوئی تھی، کب سے شروع ہوئی تھی اور کب ختم ہوئی تھی؟ ذرا اس موقع پہ یاد کر لیں ذرا، کیونکہ آپ وہ بڑا کروشل ٹائم ہے، یہ بڑا کروشل ٹائم ہے۔ یہ 3 مارچ 1924 کو خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا تھا، وہ جو قائم ہوا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ۔ پلے باندھ رہے ہیں اس بات۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل افراد کے سپرد کرو، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کرو عدل کے ساتھ۔ سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کا ساتھ دینے والے بن کر اللہ کے گواہ کے طور پر، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ عدل کی بات تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے قرابت داروں کے خلاف، تم نے ساتھ کس کا دینا ہے؟ عدل کا دینا ہے۔ کیا اس آیت پہ بھی عمل ہے ہمارا؟ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو امانت دینی ہے اہل افراد۔ اب وہ اہل آ گئے تو وہ کیا کریں گے، اس حوالے سے بھی رہنمائی ایک ایک بات موجود ہے۔ تو فرمایا سورۃ الحجرات پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی قرآن و سنت کو بائی پاس نہ کرو، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قانون بنانا ہے، نظام بنانا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے پاس بھی جانا ہے، اس نے پوچھنا ہے، اس نے حساب کتاب کرنا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، کون کیا کر رہا ہے اسے سب پتہ ہے۔ تو یہ ہے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہنا۔ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیۃ،
بندہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو کسی کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. اب وہ بندھا ہوا جو ہوتا ہے کسی کھونٹے سے، قلعے سے، آپ دیکھتے ہیں کوئی جانور بندھا ہوا ہے تو اس قلعے کے برابر اس رسی تک، جہاں تک رسی جاتی ہے ایک دائرہ بن جاتا ہے، ہر طرف ایک برابر. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے یہ دائرہ ہے. ایک ہے گھوڑا، وہ ہے کہ جو بغیر رسی کے ہے، وہ کبھی کدھر بھاگ رہا ہے، کبھی کدھر بھاگ رہا ہے، کبھی کدھر بھاگ رہا ہے. بندہ مومن ایسا نہیں ہے. بندہ مومن اس گھوڑے کی طرح ہے جو رسی سے بندھا ہوا ہے. وہ جو دائرہ بن جاتا ہے، دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. دائرے کے اندر اندر کھونٹے کے پاس بیٹھے، 1 فٹ پہ بیٹھے، 10 فٹ پہ بیٹھے، 20 فٹ کی رسی ہے تو وہ 20 فٹ تک جا سکتا ہے، 21ویں فٹ پہ نہیں جا سکتا. وہ یہ حد ہے، بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. یہ دائرہ کہلاتا ہے حدود اللہ. حدود اللہ کے اندر اندر رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 41. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں کوئی اقتدار عطا کرتا ہے. کام کیا ہے؟ ڈیوٹیز. اقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. نماز کے نظام قائم کرنے میں بھی کیا ہے؟ وہ جو صاحبان اقتدار ہیں نماز وہ پڑھائیں گے، جمعہ وہ پڑھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیاسی سربراہ کون تھے؟ خود آپ ہی سیاسی سربراہ ہے نا. تو نماز کون پڑھاتے تھے؟ جمعہ کون پڑھاتے تھے؟ نظام خلافت میں سیاسی سربراہ کون ہو گئے تھے؟ خلفائے راشدین. تو سیاسی سربراہ وہی تھے نا، کوئی اور تھا سیاسی بڑا؟ تو نماز اور جمعہ کون پڑھاتے تھے؟ مختلف صوبوں کے اندر کون پڑھاتے تھے؟ گورنر. یہ ہے اقامت صلاۃ. اب ان کو نماز آتی ہے تو ہم اہل بھیج رہے ہیں بھئی یہ اہلیت دیکھیں، یہ اس نے کام کرنے ہیں، یہ ڈیوٹیز ہے عذر قرآن اس کی. تو پہلی ڈیوٹی دیکھیں، وہ پہلی پہ جو ہے وہ عظیم اکثریت فارغ. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں. اسے کہتے ہیں یہ نمائشی نہیں، کفالت عامہ. ہر ایک سے زکوٰۃ جو ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور جو بھی حقدار ہیں ان کو دی جائے گی. بنیادی ضروریات سب کی پوری ہو رہی. خوراک، لباس، رہائش، علاج، تعلیم. اس ریاست کے، اسلامی ریاست کے ہر شہری کا حق، ہر شہری کا حق، سب کو ملے یہ چیز. جس کے پاس وسائل نہیں ہے اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی. کیا یہ نظام ہے؟ اب تو پڑھے لکھے انہیں کو روزگار نہیں ملتا، جائیں بھائی اپنی مدد لوگ چاہیں کریں. اور کتنے لوگ روز جو ہے وہ، ابھی تو ہمارے دین میں خودکشی حرام ہے، قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، پھر بھی دیکھیں لوگ اپنے کتنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے. بچوں کو جو ہے انسان جو ہے نا، بچوں کو جو ہے نا ایک کچھ تھپیڑ بھی نہیں لگا سکتا، ہاتھ رکھنا پڑتا ہے ذرا جگر. اور کجا ان کو جو ہے جب وہ زہر دے رہا ہے باپ و ماں، یا ان کو لے کے جا رہے ہیں انہیں جو ہے نہر میں ڈالنے کے لیے، کیا گزر رہی ہوگی ان کے ساتھ، کیا گزر رہی ہوگی. کیوں؟ اور پھر خود اپنے آپ کو بیمار دیتے ہیں. مجبور ہے. ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ان کی بھوک نہیں برداشت ہو جاتی، وسائل نہیں آگے کہیں پہ. اگر یہ حرام نہ ہوتی اور قتل کرنا بہت بڑا جرم نہ ہوتا دین کی روح سے، دیکھتے کہ ہمارا کیا حال ہوتا. کن کی ذمہ داری ہے یہ؟ حکمران کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما گئے تھے؟ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا، کتا پیاسا. یہاں بندے جو ہے وہ عظیم اکثریت بندوں کی
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو مکلف نہیں سمجھتا، کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، کوئی ذمہ دار نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، کیڑے مکوڑے سمجھ رکھا ہے انسانوں کو۔ یہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں، معروفات پروان چڑھاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، منکرات سے روکتے ہیں۔ پوچھے تو ذرا انہیں معروف کیا ہوتا ہے، امر بالمعروف، اور معروفات ہوتی کیا ہے، پوچھے تو ذرا، اور منکرات ہوتی کون کون سی، ذرا پوچھے تو پتہ ہے کسی کو؟ تو کیا ہم اہل بھیج رہے ہیں؟ یہ ان کی ڈیوٹیز ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے بتایا گیا۔ اپنے کام کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ یہ ڈیوٹیز ہیں تمہاری۔ اب ذرا ان حکمرانوں کے حوالے سے سنیے ذرا۔ آپ نے فرمایا ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ وادناہم منہ مجلسا امام عادل، قیامت کے روز لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر محبوب اور سب سے آگے جگہ کے اعتبار سے کون ہوگا؟ عدل کرنے والا بادشاہ۔ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ، اور تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر مبغوض اور سب سے پیچھے پڑا ہوا کون ہوگا؟ ظالم بادشاہ، ظالم حکمران۔ ایک ہی عہدہ ہے، اسی عہدے نے ایک کو اللہ کا محبوب ترین بندہ اور سب سے آگے جگہ سیٹ مل گئی اس کو، اور اسی عہدے نے دوسرے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑھ کر غضب کا حقدار اور سب سے پیچھے جگہ کے اعتبار سے بنا دیا، وہاں پڑا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہے اس حدیث پاک، کیا عادل نظر آتا ہے یہاں پہ؟ ایک اور حدیث پاک سنیے ذرا۔ ما من وال ولیا من امر المسلمین شیئا، کوئی والی، حکمران، والی، صاحب اقتدار، ولیا من امر المسلمین شیئا، کہ جسے مسلمانوں کے کسی معاملے کا والی بنا دیا گیا ہے، اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس میں سارے اختیارات ذہن میں رکھ لیجیے، سول اختیارات، بیوروکریٹک اختیارات، اور سیاسی اختیارات، اور عدالتی اختیارات، وہ تینوں شعبے۔ ما من وال ولیا من امر المسلمین شیئا، یا یہ کہ کوئی پرائیویٹ لائف کے اندر بھی کوئی فیکٹری ہے، کہیں پہ کوئی سپروائزر ہے، اس کے نیچے کوئی ماتا، جو بھی کوئی اتھارٹی کسی شعبے کا جو ہے وہ، کوئی کسی شعبے میں جی ایم ہے، کوئی